ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا: ام سلمہ، یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ گویا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ حضرت ام سلمہ شہادت حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو روا ہیں، سر انور اور رشت مبارک خاک آلود ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں: ام سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا ابن عباس: ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزارا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا اور کوفہ اور شام کے بازار و دربار میں پیش کیا گیا۔ آگے فوج یزید ناشتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے یہ تحریر کیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں، بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم، کہیں کسی کے جسم کے کوئی ٹکڑے۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور چیخنے پکارنے لگی: اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فاسق و فاجر فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا: پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن ہو جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا: تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ ناظرین، کربلا کی تاریخ میں یہ تحریر ہے کہ جب 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے بنی اسد کے لوگوں کو اپنے پاس بلایا، جن میں بنو اسد کے مرد، بنو اسد کی عورتیں اور بنو اسد کے بچے شامل تھے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بنو اسد سے کربلا کی زمین کو خریدا۔ بنو اسد کو زمین واپس ہبہ کر کے انہیں فرمایا کہ اے بنو اسد کے لوگوں، میں
تم سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ 10 محرم الحرام کو جب ہم لوگوں کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ لوگ ہماری مخدرات عصمت کو قید کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، اے بنی اسد کے مردو، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر بنی اسد کی عورتوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد کسی ڈر یا کسی خوف کی وجہ سے یہ نہ کر سکیں تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری لاشوں کو دفن کر لینا۔ اور پھر بنو اسد کے بچوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے بنو اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین کسی مجبوری کی باعث ہماری لاشوں کی تدفین نہ کر سکیں تو آ جانا اور ہماری لاشوں کی تدفین کر دینا۔ ناظرین، حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کی زمین پہ کھڑے ہو کے بنو اسد کے بچوں کو تدفین کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے بنو اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین ہماری تدفین کے لیے نہ آئیں تو تم کربلا کی اس زمین پہ آ جانا، بچوں کے کھیل کود کے انداز میں اپنے دامن میں مٹی کو لے آ کے ہمارے جسموں پہ ڈال دینا اور یوں ہمارے جسموں کی تدفین کر دینا۔ ناظرین، اب بنو اسد کی عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگی، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں کچھ غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ کسی جسم مبارک کا بازو نہیں، کسی جسم کا کوئی حصہ نہیں، کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ تدفین کیسے کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا حضرت علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین ابن علی علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی حضرت علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کو کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہیداں بھی کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم سب نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ رسول اللہ کے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ ناظرین، آج بھی قبر حضرت عباس اور قبر حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ نواز رسول امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر انہیں دفن کیا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واپس کربلا لائے اور آپ کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
वआलैहि वसल्लम के यहाँ जन्नतुल बकी में दफन है। नाज़रीन, मैदान करबला में असर के वक्त कूफियों के चंद लुटेरे शिमर की माहियत में आगे बढ़े। अहले बैत रसूल के तमाम खैमों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और आले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथी माली गनीमत इकट्ठा कर रहे थे और वो इसी इरादे से आए थे कि शब्बीर के घर से बहुत सा माल मिलेगा, मगर वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का नाम था। फातिमा के लाल से दुनिया का मालूम मता क्या मिलना था। मायूस हुए तो कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। सैयदा सकीना के कानों से बालियां खींचने लगे। बच्ची ने एहतजाज किया तो उसे तमाचा रसीद किया। नाज़रीन, इससे बढ़कर जुल्म सितम की दास्तान और क्या होगी। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पर उठे। अब एक बीमार की बारी थी। बेहोश हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सर पर जालिम को देखा तो समझ गए कि खैमों का मुहाफिज भी शहीद हो चुका है। शिमर ने साथियों को कहा कि इसका भी सर कलम कर दो। जनाब सज्जाद संभल कर उठने लगे तो अली की बेटी को जलाल आ गया। हज़रत सैयदा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने गज़ब में आकर फरमाया, कोई तो शर्म करो, अब बीमार को भी कत्ल कर दोगे। आओ पहले हमें कत्ल करके फिर इसे कत्ल करना। बात यहीं तक पहुंची थी कि इब्ने साद भी आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि यहाँ से चले जाओ और बीमार को कत्ल न करो। अब खानदान अहले बैत के तमाम अफराद करबला में बेसरो सामान बैठे हुए अपनी हालत ज़ार पर रो रहे थे। इतने में शाम का वक्त हो गया और फिर नमाज मगरिब की अदायगी में मसरूफ़ हो गए। नाज़रीन, यजीदी अपने मुर्दों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम के वक्त जश्न मना रहे थे और ख़ानदान रसूल की शहजादियाँ एक बीमार के सिरहाने बैठी अपनी हालत पर रो रही थी। प्यासों को चौथी रात हो गई थी। अब तो भूख प्यास का एहसास ही ख़त्म हो चुका था। सुबह आशूर के वक्त इन पाक दामनों के साथ कितने लोग तसल्लियाँ देने वाले थे, मगर अब तो एक भी नहीं था। कौन सहारा देता करबला के वहशतनाक सहरा में? कौन तसल्ली देने आता? अपना वतन होता, अपना शहर होता, अपना घर होता, कोई ढारस बनती, मगर यहाँ वतन अपना था, न शहर अपना और न घर अपना था। हाशमी शहजादे सोए पड़े थे। जनाब अबू तालिब की सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। करबला में जितने हाशमी शहीद हुए वो सब जनाब अबू तालिब की औलाद थी। उन तमाम हालात में ख़ानदान अहले बैत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं था। अब उनके सामने एक और इम्तिहान खड़ा था। उन्हें शहीदों की लाशों का पहरा देना था। रात सर पर आ गई थी। सैयदा सकीना बिन्तुल हुसैन फरियाद करके इस तरह खामोश हो चुकी थी जैसे मौत के आगोश में पहुंच चुकी हो। सारी पाक दामन सैयदजादियाँ रो रो कर अपना दामन तर कर रही थी। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा कई बार जाकर अपने भाई का बगैर सर के लाशा चूम आती थी। कभी खैमे में आकर बीमार को देख लेती और कभी लाशा शब्बीर पर पहुंच जाती। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली ने देखा कि जरा दूर हटकर दो साए नजर आते हैं। आपने वहीं से आवाज दी, आगे मत आना। एक पर्दा नशीन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी हम गैर नहीं, हम भी तेरा पहरा देखने आए हैं। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली ने पहचान लिया कि ये तो मेरे बाबा अली की आवाज़ है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज़ दी, आप कौन है? पहले बता लो फिर आगे बढ़ना। आवाज़ आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे। मेरी गमज़दा बेटी सब्र करो, मैं तेरा बाबा अली हूँ और ये तेरी माँ फातिमा बिन्त रसूल है। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए आए हैं। सैयदा ज़ैनब ने बेकरार होकर आवाज़ दी, अम्मी जान। आवाज़ आई, जी बेटी। माँ कुर्बान जाए, क्या बात है? अम्मी जान आप क्यों ना आए? आकर अपने नाजों से पले का लाशा तो देख लो, मुझे दिलासा तो दिला दो। आवाज़ आई, बेटी मैं आगे नहीं आ सकती। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली ने फिर आवाज़ दी, अब्बा जान। आवाज़ आई, जी बेटी मैं मौजूद हूँ। अर्ज़ किया, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए? जब आपका घर लुट रहा था उस वक़्त आप कहाँ थे? आप उस वक़्त क्यों ना आए जब असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा था? जब अली अकबर की लाश को उठाते वक़्त मेरे भाई की कमर झुक रही थी? जब कासिम की जवानी लूटी गई? जब अब्बास के बाजू कलम किए गए? जब ओन मोहम्मद को कसाबों ने ज़िबा किया? जब पेसरान अकील और जाफ़र शहीद हुए? बाबा आपको उस वक़्त आना था जब तेरे हुसैन का तीरों और तलवारों से सीना छलने हुआ था। आप उस वक़्त क्यों ना आए?
جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا۔ میرے بابا میں تو اس وقت آپ کو دہائی دیتی رہی، المدد ابا جان پکارتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھی، تمہارے نانا محمد مصطفیٰ بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں ہٹ گئی تھی، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ اے بیٹی تم نے بھی اپنا پورا حق ادا کر دیا، تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہیں، تمہارے بھائی بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اے میری لخت جگر، ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا۔ آل رسول جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی کا منظر دیکھ کر زمین و آسمان لرزا کر رہ گئے۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ ادھر آنکھیں اشکبار تھی اور دعا فرمائی جا رہی تھی، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اسی دوران سید الشہداء امام علی مقام کی لاڈلی شہزادی سیدہ سکینہ جو چند سال کی تھی، وہ اپنے شفیق باپ کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش مبارک سے لپٹی ہوئی ہیں اور کسی طرح سے جدا نہیں ہوتی، تو بالآخر زبردستی سیدہ کو اس کے باپ کی لاش مطہرہ سے جدا کیا گیا۔ ناظرین، جب یہ خاندان نبوت کا مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے شہدائے کربلا کے سرائے مبارک اور سرکار سید الشہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دارالامارہ کوفہ سے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر ابن سعد کے پاس بھیج دیا۔ عمر ابن سعد نے لشکر کو ہدایت دی کہ یہ سرائے مبارک آگے آگے ہوں اور ان کے پیچھے پیچھے اسیران اہل بیت ہوں، اور اس حال میں میرے دارالامارت کوفہ میں لایا جائے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خول ابن یزید امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اب اس نے یہ آیت پڑھی، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں ایک عجیب نشانی تھے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کاف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل بمنزل اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر خول بن یزید نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جب لوگوں نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ میں شہزادگان کی حیثیت سے تھے اور آج اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سادات اور طاہرات کا یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد، عورتیں اور بچے آل نبی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ شہدائے کربلا کے سرائے مبارک اور اہل بیت کی بے کسی دیکھ کر بعض عورتوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی تو انہوں نے کھجوریں دینی شروع کر دی۔ تب سیدہ زینب بنت علی نے فرمایا، اے کوفہ کی عورتوں، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور آپ نے وہ کھجوریں واپس کر دی۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک نیزے کی نوک پر تھا۔ آپ کا سر سب سے آگے تھا۔
اس دل خراش منظر کو دیکھ کر بعض مرد اور عورتیں دھاڑے مار مار کر روتے تھے، اور اس وقت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک چمک رہا تھا، اور تمام خلقت سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا وہ چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا، اور ہوا آپ کی داڑھی مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی، یعنی چہرہ چمک دمک رہا تھا۔ جب لوگوں کا ہجوم ہر طرف جمع ہو گیا اور آل رسول کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھی، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ سیدہ بنت علی نے بلند آواز سے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ یہ خاندان نبوت کی مستورات طہارت آ رہی ہیں؟ اپنی نگاہیں فوراً نیچی کر لو۔ سیدہ کی اس آواز سے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، اور جب شور غل دیکھا تو سیدہ زینب بنت علی نے کوفہ کے بڑے بازار میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کا فرمانا تھا کہ ہر طرف شور ساکت ہو گیا۔ سیدہ نے پھر اونٹنی پر سوار کوفہ کے بازار میں مردوں عورتوں سے خطاب فرمایا۔ شیر خدا کی اس شیر شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی سے پہلے ہی لوگ واقف تھے، اور آج کلی اور انداز خطابت واضح کر رہا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی کا یہ خطبہ مختلف مورخین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ خطبہ شجاعت اور فصاحت و بلاغت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ مسلم بن کثیر عرب کے مشہور عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ جب سیدہ نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے، اور وہ کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے افضل، اور آپ کا فضل فضل عظیم ہے جو نہ باطل سے دبتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے۔ ناظرین، بشیر بن خزیم اسدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، اور خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں۔ ناظرین، خولی بن یزید کے پاس امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک موجود تھا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین ابن علی کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ خولی بن یزید کی بیوی کا نام انوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگ گئی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی ملعون کو برا بھلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا تجھے آگ میں جلائے، خدا تجھے غارت کرے، تو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی وقت روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ پھر ایک دم آنکھ کھلی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نور کی چادر میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں کھڑی تھی، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہوں۔ وہ سر اقدس کو باری باری اپنے ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی تھیں اور کبھی سینے سے لگاتی تھیں۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بی بی نے جواب دیا، بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا، اس لیے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمۃ الزہرا بنت رسول خدا ہوں، میں حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ جناب سیدہ آسیہ ہیں۔
اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے لے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسے دے کر غائب ہو گئیں۔ ساری رات نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ یوں خولی بن یزید ملعون کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ ناظرین، پھر اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار یزید میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر مار کر کہا، میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد، ان دانتوں کو چھڑی نہ لگا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سرکار مدینہ کو اس حسین کے بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے یہ سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، اے بوڑھے، تو اگر سٹیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کرا دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو، آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا دیا۔ وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے، تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگی، اے ظالم، حجرہ رسول کا آخری چراغ پہ گل کر دینا چاہتا ہے؟ کیا تو نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکا ہے؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کرو، پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اس لیے تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ ابن زیاد ملعون کی بے ایاز زبان پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے تو حضرت سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے میرا مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کر دوں گا۔ ابن زیاد یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر سیدہ زینب بنت علی کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگا دیا۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہزاروں حمد و ثنا اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام لگتا ہے، ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے نہیں دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا، ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، سو وہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا تھا، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کی نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سیدہ زینب نے جب یہ سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے ہمارے سردار کو قتل کیا، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے۔
اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا، تو نے شاعری شروع کر دی، تیرا باپ بھی شاعر تھا، مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا، اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اجلاس برخاست کرتے ہوئے کہا کہ ان اسیران نبی کو جامع مسجد کوفہ کے کمروں میں سے ایک کمرے میں قید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں اس کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اور شہدائے کربلا کے سرحائے مبارکہ کو ایک کمرے میں رکھا گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے قاصد کے ذریعے ایک خط دے کر یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ محرم کی 13ویں یا 14ویں تاریخ کو پیش آیا۔ ابن زیاد نے سرحائے مقدسہ کو دمشق بھیجنے کے بارے میں لکھا کہ اگر حکم ہو تو وہاں بھیج دیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس اہل بیت اسیر ہیں، حکم ہو تو ان کو بھی بھیج دوں۔ کوفہ سے دمشق کا فاصلہ سینکڑوں میل تھا۔ محرم کی آخری تاریخوں میں یہ خط یزید کو ملا تو اس کے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد جوابی خط اسی قاصد کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ یزید نے لکھا کہ سرائے مبارکہ شہدائے کربلا اور اسیران اہل بیت کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر وہ قاصد یزید کا خط لے کر دمشق سے کوفہ آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد علیہ اللعن کو 16 دن کے بعد موصول ہوا، اور پھر 3 دن بعد اہل بیت نبوہ کو کوفہ سے دمشق روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین، جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچ گیا کہ سرحائے شہداء اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس دمشق بھیجا جائے، تو ابن زیاد نے زہر بن قیس کی نگرانی میں شہدائے کربلا کے سرائے مبارکہ ملک شام روانہ کر دیے، اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن حوف اسدی اور طارق بن زبیان اور تقریباً 50 آدمی بھی روانہ کر دیے۔ اس قافلے میں مازر بن ثعلبہ اور شمر ابن ذوالجوشن جیسے لعین بھی شامل تھے۔ ناظرین، بعض مورخین کے نزدیک اس وقت کوفہ سے دمشق تک 23 منزلیں تھیں، جبکہ کچھ مورخین 40 منزلیں بھی لکھتے ہیں۔ ان منازل کے تذکرے کا مطلب یہ نہیں کہ ان مقامات پر ضرور اہل بیت نبوہ نے رات قیام کیا ہوگا، بلکہ یہ منازل اور مقامات کوفہ سے دمشق کے سفر میں آتے ہیں، اور منازل سے قافلہ اہل بیت کا گزر ہوا تھا۔ ناظرین، معتبر کتب تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اہل بیت کا یہ قافلہ سیدھے راستے سے دمشق نہیں لے جایا گیا، بلکہ بڑی ہیر پھیر کی گزرگاہوں اور دشوار منزلوں سے طویل راستہ طے کرتے ہوئے اسے اختیار کیا گیا، جو 800 میل کے فاصلے تک ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں اہل بیت اور سرائے مبارکہ کو دیکھ کر لوگ مشتعل نہ ہو جائیں اور مخالفت اور جنگ نہ ہو۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی بعض مقامات پر لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت سے مقامات جن میں کنسرین، سیدور اور ہمت شامل ہیں، وہاں شدید مزاحمت ہوئی، اور ان مقامات پر یزیدی مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے اور ان کی مخالفت سے بچتے بچاتے نامعلوم مقامات سے ہوتے ہوئے دمشق کی طرف رواں دواں رہے۔ آگے آگے یزیدی نواسۂ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے تھے، اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بالکل خاموش تھے، بس مسلسل آنسو برساتے جا رہے تھے۔ جب بھی کوئی پڑاؤ آتا تو یزید کے سپاہی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، نواسۂ رسول حسین ابن علی کا۔ راہب نے کہا، تم بہت برے لوگ ہو، کیا تم اس سر کو مجھے ایک رات کے لیے دے سکتے ہو؟ میں اس کے عوض تمہیں 10,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ یزیدی لالچی تو تھے ہی، لالچ دیا گیا، ٹکڑا پھینکا گیا تو دنیا کے کتوں نے فوراً قبول کر لیا اور سر اقدس راہب کے حوالے کر دیا۔ عیسائی راہب نے سر انور لے کر پاک صاف رومالوں میں لپیٹا، زلفوں کو خوشبو لگائی اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دے دیں۔ باقی مال گرجا میں رہنے دیا اور گرجا گھر کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار